اور اس دورے کا بنیادی مقصد یہاں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو پوری انسانیت مشکل میں ہے، ہمارا ملک مشکل میں ہے، اسی طرح جنوبی پنجاب بھی متاثر ہے، تو میں جائزہ لینے آیا ہوں اپنے کام کے حوالے سے کہ جو ہم نے اپنے کارکنان کے حوالے کیا تھا خدمت خلق کے حوالے سے، اور خاص کر جو غریب اور کمزور اور مجبور لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، ان کو مصیبت کے اس لمحے میں خوراک اور دوائی پہنچانے کا اور ان کے مشکلات کم کرنے کا جائزہ آج ہم نے لیا۔ ابھی میں پشاور سے روانہ ہوا اور سیدھا یہاں ہم نشتر مڈ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بڑی قربانی دی۔ ہم نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ بھی کیا، ہم نے خاص کر 1122 کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا، اور ابھی ہم اس شہر کے جو اسپیشل پرسنز ہے، معذور لوگ جسے لوگ کہتے ہیں، اور کچھ نابینا بھی ہے، اس میں کچھ اندھے بھی ہے، گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، تو ان مخصوص لوگوں کو، معذور لوگوں کو آج ہم نے جمع کیا کہ ان کو بھی ہم یہ پیغام دے سکے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے پشت پر موجود ہیں اور سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اس کے لیے میں چند لمحے خاموش ہو رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ وہ بھی معذور ہے، خود بھی معذور ہے۔ فرحات بھائی، بلا دے گا۔ فرحات صاحب ہوں گے، آ جائیں ادھر آ جائیں، یہ اس کی ایسوسیشن ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ ادھر کھڑے ہو جائیں گے نا ادھر تھوڑا سا اوپر آ گیا۔ آ جائیں گے یہاں سے یا ادھر سے آ جائیں؟ لا حول ولا قوة۔ جناب والا، تو آج میرے ساتھ ان اسپیشل پرسنز کا جو لیڈر ہے، نمائندہ ہے، فرحات صاحب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے
اور ہزاروں معذور لوگوں کو انہوں نے اس شہر میں منظم کیا ہے، اور ان کی تعلیم کا، ان کے لیے ویل چیئرز کا اور ان کے علاج کے حوالے سے ایک بھرپور خوبصورت نظام بنایا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کرے کہ یہ جو اسکرین پر بڑے نظر آتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پر ہاتھ جیسا جذبے سے نوازے تاکہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرے۔ اس وقت ہماری حکومت کہتی ہے کہ 2.25 کروڑ متاثرین ہیں، غریب لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اگر ان کی دہاڑی نہ لگے تو اس دن وہ بھوکے سوتے ہیں۔ پھر حکومت نے خود اعلان کیا کہ ہم 12,000 روپیہ ان کے گھروں تک پہنچائیں گے، لیکن کرونا وائرس کے یہ 4 مہینے ہونے کو ہے اور حکومت نے بڑا وقت ضائع کیا، اور اب تک حکومت نے 25% لوگوں کو بھی امداد نہیں پہنچائی ہے، اور خود ابھی ڈیٹا جمع کر رہی ہے، اور ان لوگوں پر فوکس کیا ہے انہوں نے جو آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ تھے۔ لیکن وہ لوگ جو دہاڑی کرنے والے غریب لوگ ہیں، جو بٹوں میں کام کرنے والے غریب ورکر ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں خدمت کرنے والے غریب مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کوئی کام مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بھوکے سوتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرنے والا غریب کارکن ہے، ان کے لیے حکومت کے ساتھ اب بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہی طے کیا ہے کہ تمام سیاسی اور تنظیمی سرگرمیاں ہم نے معطل کی ہے، اور اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ ہمارا کارکن کراچی سے لے کر چترال تک خدمت کے اس کام میں مصروف ہے۔ میں اس لیے پوری قوم کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں گھر سے نکلنا مشکل ہے، رسک ہے، لیکن ہمارے کارکن نے یہ رسک قبول کیا ہے اور گلی گلی جا کر دروازے پر دستک دیکھ کر خوشحال لوگوں سے جمع کرتا ہے اور غریب لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ میں ان مخلص رضا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز، یہ فرسٹ لائن کے فائٹرز تو یہی ہے، یہ ہماری ہیروز ہے، یہ ہمارے ٹائیگرز ہے، اور اس لیے میں آج نشتر ہاسپٹل آیا کہ یہاں 26 سے زیادہ کی تعداد میں ڈاکٹر اور طبی عملہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی کسی کے بچے ہیں اور یہ بھی کسی کے خاندان کو چلانے والے لوگ ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو شاباش دینا، ان کو داد دینا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ میں اپنا فرض سمجھتا تھا، اور اس لیے میں آج اسپیشلی ان کے پاس آیا ہوں۔ اس لیے 112 نے جو یہاں زبردست کام کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر، میں ان نوجوانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان کے پاس آج آیا ہوں۔ آج الحمدللہ یہاں راؤ ظفر صاحب، جناب ڈاکٹر اشرف صاحب، جناب ڈاکٹر ہاشمی صاحب کی قیادت میں ہزاروں کارکنان اس وقت ایک نئے جذبے کے ساتھ آج انہوں نے ایک نئی مہم شروع کی، اور خدمت کا یہ کام رمضان میں ہم جاری رکھیں گے، اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہر غریب آدمی کے گھر ہم سحری اور افطاری کا سامان پہنچائیں۔
اور انشاءاللہ جتنی بھی پاکستان میں مساجد ہے اس پورے رمضان میں، چونکہ حکومت نے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، ایک ایسو پی بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا یہ کام سنبھالا ہے کہ ہم پورے رمضان میں ان مساجد کی صفائی کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی میں بھی، میری صوبائی قیادتیں بھی، میری ضلعی قیادت اور ہر سطح کی قیادت خود اپنے اپنے محلوں میں جا کر اپنی مسجد کی صفائی کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے، خاکساری اختیار کریں گے، اللہ کے گھر کو صاف رکھیں گے تاکہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے اور ہماری سروں سے اور ہمارے اوپر یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ میں آج ملتان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الخدمت کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بڑی حوصلہ افزائی کی ہے ملتان کے لوگوں نے، اور خوشحال لوگوں نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ ابھی یہ مہم ختم نہیں ہوئی ہے، اور رمضان کے آخری روزے تک اور عید کے دن تک ہم اپنے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مہم کو جاری رکھے، اور ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، محتاجوں کا خیال رکھیں گے، ان معذور لوگوں کا خیال رکھیں گے، تو رب کائنات ہماری بات سنے گا، فریاد سنے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ میں حکومت کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ حکومت خدا کے لیے کرونا وائرس کی اس وبا کو سنجیدگی سے لے، اور چین کی بات بہت کرتی ہے حکومت، لیکن جو طریقہ چین نے اپنایا ہے حکومت نے اس طریقے کو اپنایا نہیں، اور انہوں نے اسی طرح ایزی لیا ہے جس طرح اٹلی کے وزیر اعظم نے ایزی لیا تھا، لیکن اٹلی کا وزیر اعظم اب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو میں اس لیے وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپوزیشن کو، چاروں صوبوں کو، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اور پوری قومی قیادت کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کرے، مشاورت کرے، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لے، اس لیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ 6 مہینے یہ وبا اسی طرح رہے گا، تو اگر 6 مہینے اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے تو آپ کے ساتھ تو کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ صرف انجوائے کر رہے ہیں، آپ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کل بھی کراچی میں ڈاکٹرز نے کی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ڈاکٹرز اپنی قوم کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہمارے ہسپتال بھی بھر جائیں گے، اور پھر ڈاکٹر فٹ پاتھوں پر مریضوں کی خدمت کریں گے، علاج کریں گے۔ اور کل تو میں نے خود دیکھا کہ ڈاکٹرز کے ساتھ اب بھی سیفٹی کٹس نہیں ہیں، ڈاکٹر اب بھی رو رہے ہیں۔ کل بھی وہ لاہور میں 7 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی کہ ہمیں سیفٹی کٹس دیا جائے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے ہمارا ٹیسٹ ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ٹھیک ہے یا ہم خود بھی بیمار ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری حفاظت کو پہلے یقینی بنایا جائے بین الاقوامی پروٹوکول کے مطابق، تاکہ ہم دلیری کے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کریں۔ تو اگر ڈاکٹروں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے تو کس طرح مریضوں کی خدمت کریں گے؟ اگر وہ خود خوف زدہ ہے وہ کس طرح مریض کی خدمت کرے گا؟ اس لیے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تکبر، غرور اور انا کی گنبد سے باہر نکلے، رجوع اللہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرے،
رمضان قرآن کا مہینہ ہے، پاکستان میں قرآنی نظام نافذ کرنے کا اعلان کرے، یہاں سوشل جسٹس کو یقینی بنا لے، یہاں معاشی انصاف کو یقینی بنا لے، اور اب اپنے رویوں میں چینج لائے۔ آئین کا آرٹیکل 38 یہی کہتا ہے کہ ایک شہری کے علاج کی تمام تر ذمہ داری جو خود ادا نہیں کر سکتا ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ علاج، تعلیم یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے قومی بجٹ میں 111 روپیہ بھی نہیں رکھا جاتا ایک بیمار کے لیے۔ فرحات، 111 روپے بھی نہیں رکھا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے وبا کے دوران پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ صرف 1300 وینٹیلیٹرز ہیں۔ آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم N95 ماسک بنانے کے بالکل قریب پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وبا ختم بھی ہو جائے گا، اور یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد کرے، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، جو آج کا حکمران ہے یا گزشتہ حکمران ہے، وہ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ انہوں نے صحت پر خرچ نہیں کیا ہے، انہوں نے تعلیم پر خرچ نہیں کیا ہے، انہوں نے معاشرے کو منظم کرنے پر کام نہیں کیا ہے۔ آپ کا یہ راؤ ظفر جنوبی پنجاب کے امیر ہے۔ جاپان میں سونامی آیا تھا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبے کے صدر کی حیثیت سے یہ جاپان گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں سے ڈیمانڈ لیتے تھے کہ آپ کی جو بھی ضرورت ہے آپ ہمیں لکھ کر دے دیں، اور ہر کوئی اپنا ڈیمانڈ لکھ کر ہمیں دیتے تھے، اور کل وہ ساری چیزیں ہم ایک میز پر رکھتے تھے، ہر آدمی آ کر اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر واپس جاتے تھے، قطار میں انتظار کرتے تھے، اور 3 آدمیوں نے 3000 کا مجمع سنبھالا تھا۔ جاپانی حکومت آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ کاش ہماری حکومتیں بھی ہماری سوسائٹی کو منظم بنانے کے لیے خود سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کرتی، اپنے مینجمنٹ کو بہتر بناتے، اداروں کو مضبوط بناتے، میرٹ کے بالادستی قائم کرتے۔ لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان ایک باضابطہ اور اسلامی ملک بنے گا، اور پھر ہم ماسک کے لیے بھی چائنا کا انتظار نہیں کریں گے۔ آج ہمارے حکمران بہت خوش ہے، وزیر اعظم صاحب، کہ ٹرمپ سے ان کی بات ہوئی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF نے ان کو قرضہ دیا ہے، اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ اکوپمنٹ بھیجنے والے ہیں۔ تو اگر ہماری حکومت اپنے حصے کا کام کرتی تو آج اس وبا کے دوران ہم امریکہ کی طرف سے اکوپمنٹ کے انتظار میں نہ ہوتے۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس وبا سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، ہماری حکومتوں نے بھی اپنے رویے کو بہتر بنانا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بجٹ اس بدلتے ہوئے حالات کا عکاسی ہو۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر راؤ ظفر صاحب کو، ڈاکٹر اشرف کو، ہاشمی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، اور پوری قوم کی طرف سے اس کو خراج تحسین، اور اہل ملتان کا بھی، کہ کس طرح قوم نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا انتظام کیا۔ آج کا دن تو فرحات کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے تاکہ ان کے بہنوں اور بھائیوں کا تعاون ہو اور ان کی خدمت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ سراج صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو امداد کی رقم کا بڑا حصہ باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے، کروڑوں ڈالر کی ضرورت کے اندر، لیکن اس کو عوام کے اوپر خرچ نہیں کیا جا رہا، اور اس کو ٹائیگر فورس بنا کے اس کے اوپر بھی کمایا جا رہا ہے، کیا یہ لوگوں کا امداد کا پیسہ ٹائیگر فورس کے اوپر لگانا جائز ہے؟ دیکھیے، ایک تو جب بھی مرکزی حکومت نے کوئی فنڈ قائم کیا ہے، پھر اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔
آپ کو ایک قرضے کا نام یاد ہوگا، قرض اتارو اور ملک سنوارو، لیکن اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا جمع ہوا اور کتنا خرچ ہوا۔ اس کے بعد بھی جتنے بھی مرکزی فنڈ قائم ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری حکومت کو ایک ہی اسپیشلائزیشن ہے اور وہ فنڈ جمع کرنا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلریڈی بہت سارے ادارے موجود ہیں، غیر سیاسی ادارے موجود ہیں، اور خود وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ٹائیگر فورس سے ہمارے ممبران کے حلقے مضبوط ہوں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کا مقصد خدمت سے زیادہ اپنے حلقوں کو مضبوط کرنا ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، حلقوں میں اپنے پوزیشن کو مضبوط کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے لوگوں کی خدمت کا۔ سراج اللہ صاحب، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ وقت جو ہے وہ سیاست کا اور حلقوں کا وہ نہیں ہے۔ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک بحث یہ بھی ہے کہ جو بھی مخیر حضرات اپنا سامان تقسیم کر رہے ہیں، کیا بہتر نہ ہو کہ جن کو آپ تقسیم کر رہے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور فوٹو شوٹ نہ کروایا جائے؟ اور آپ نے دوسری بات سیاست بھی کی، تو اس سے پہلے آج کے ڈبوں پہ تو آپ کے ضلع امیر کی تصاویر نہیں لگی ہوئی، ورنہ اس سے پہلے جو راشن تقسیم ہوتا تھا تو یہاں ڈاکٹر صفدر ہاشمی کی تصاویر لگی ہوئی ہوتی تھی، تو اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدمت کریں، ہم آپ کی تصویر کو بھی اپنے سینے پر لگائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے رات کے وقت پہلے ایک گلی کا سروے کرتے ہیں، اور ایک ایک گلی میں جا کر غریبوں کے نام، اس گھر میں موجود تعداد اور کفیل اور زیر کفالت لوگوں کا پورا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اور پھر رات کے اندھیرے میں سامان اٹھا کر ان کے دروازے پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے مرکزی جماعت کا پیغام بیت تعمیر میرا سنا ہو یا دیکھا ہو، اس میں یہی ہے کہ لینے والے کا نام نہ ہو، لینے والے کی تصویر نہ ہو، دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، لیکن جس کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور آج بھی ہم نے سامانوں کا ڈھیر تو لگایا مختلف جگہوں پر، لیکن اس طرح کسی کے ساتھ تصویر ہم نے نہیں بنائی، اس لیے کہ پہلے دن سے ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ہم لینے والے کی تصویر نہیں بنائیں گے۔ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اس وبا کا ایک پلیٹ فارم سے منظم انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی تقاضا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہو اور سیاست کی بجائے اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے پر توجہ دے، یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ سراج الحق صاحب، ایک تو میرا تعلق روزانہ آفتاب سے ہے، مظہر جاوید نام ہے میرا۔ ایک تو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ڈیم فنڈ جمع ہوا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس وقت قوم مشکل میں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیم کا جو پیسہ ہے وہ یہاں خرچ کیا جائے یا کم از کم اسے شو کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی اس وقت مجبور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، حکومت اگرچہ ان کو لا رہی ہے لیکن ان کی وہاں بھی مدد کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں جماعت کی اور خدمت کی کیا پالیسی ہے اور حکومت سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ڈیم فنڈ کے بارے میں بھی اب تک پتہ نہیں چلا۔ ملتان والوں کو اگر پتہ چلا ہو تو ہمیں بتائیں، لیکن میں تو لاہور سے آیا ہوں، وہاں تو کسی کو بھی عطا پتہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہو گیا اور کہاں خرچ ہوا اور ڈیم کہاں بن رہا ہے، لیکن فنڈ جمع ہو گیا تھا اور اس کا نام بھی موجود ہے۔ جہاں تک بیرونی ملک پاکستانیوں کا تعلق ہے، ہماری حکومت سے مسلسل یہی رابطہ ہے، خود جناب وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہے، کشمیر کے حوالے سے جہاں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، 9 مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے، اور کشمیر میں انڈین آرمی نے کرونا وائرس کو بھی ایک اسلحے کی بنیاد پر، اسلحے کے حیثیت سے استعمال کیا،
اور ایک انسانی نسل کشی ہے، انسانی بنیادی حقوق کے وائلیشن ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وزیر خارجہ نے مسلسل اس پہ بیانات دیے ہیں، لیکن آگے جا کر اس پر اسلام آباد میں ایک کشمیر ہی کے حوالے سے OIC کا ایک اجلاس بلانے کا ہمارا مطالبہ ہے۔ جہاں تک ہمارے سفارت خانے ہیں، ان تمام سفارت خانوں کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیں، ان کی لاشیں یہاں پہنچانے کا انتظام کر لے، اور جو لوگ حجروں میں بند ہیں اس وقت، خاص کر سعودی عرب میں لاکھوں لوگ اس وقت اپنے اپنے حجروں میں بند ہیں، امارات میں بند ہیں، کرغیزستان میں اور پوری وسطی ایشیا میں بھی ہمارے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں ہمارے طلبہ ہیں اس وقت اپنے اپنے علاقوں میں وہ بند ہیں۔ مسلسل ان کا رابطہ ہے ہمارے ساتھ کہ یہاں سے واپس لے جانے کے لیے ہمارا انتظام ہو۔ اب تک حکومت نے کچھ تو کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی باہر ممالک میں اسی طرح محصور ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں پھر مطالبہ کروں گا کہ عرب ممالک میں بھی، یورپی ممالک میں بھی، افریقی ممالک میں بھی، اور خاص کر جو وسطی ایشیا ہے ان ممالک میں ہمارے طلبہ اور ہمارے جو مزدور طبقہ ہے ان کو واپس ملک لانے کے لیے اسپیشل جہازوں کا انتظام کیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا سر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم یورپ کی مثالیں دیتے تھے کہ اس کی ترقی دیکھیں، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد یہ کرونا وائرس آیا تو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو فالو کیا جائے، وہ مساجد کو بند کر رہے ہیں۔ کیا کرونا کی آڑ کے اندر یورپی ممالک اور یہ دوسرے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ٹول؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اب ساری دنیا ایک ویلیج ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یورپی ممالک میں بھی جنہوں نے غلطی کی ہے اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جس نے اچھی طرح ڈیل کیا ہے تو ان کی کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو اپنانے میں کوئی کباط نہیں ہے۔ کیونکہ اسرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ کے اندر ڈمی لاشیں بچھا کے میڈیا کو، انہوں نے میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو بند کر دیا ہے۔ انہوں نے جب اپنے طور پہ تفتیش کی جا کے تو ان کو وہاں پہ لگا کہ ڈمی جو مریض ہے وہ لائے جا رہے ہیں تاکہ میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ خوف پیدا کیا جائے پوری دنیا میں کہ بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کے معلومات کہ میں آپ کو داد دیتا ہوں اور آپ بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، خاص کر امریکہ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ یہ تحقیق جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو ہے نیب کے حوالے سے، آپ حکومت کی جو نیب کی جو پیش رفت ہے آپ اس سے مطمئن ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ میر شکیل صاحب کو بھی انہوں نے جو اریسٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے، اور لاسٹ ایک آخری بات یہ تھی کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، مطلب نہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آپ بحیثیت جماعت اسلامی ایز اے انسٹیٹیوشن، آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کس حد تک، کس سطح پر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب اس کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ اب تک حکومت اس پر کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی، اور 34 سال ایک پرانا کیس حکومت نے بنایا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے عوام حکومت کی اس کارکردگی، اس بیانیہ جو میر شکیل کے حوالے سے ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، اور ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جتنا بھی میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں سب ان کے رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، سب کا ہو، اور میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ اس سے نہ کوئی میر صاحب بالاتا رہے، نہ کوئی وزیر صاحب بالاتا رہے احتساب سے، اور نہ کوئی مولوی صاحب بالاتا رہے، نہ کوئی جنرل اور نہ کوئی جج، لیکن سب کے ساتھ یکساں کا معاملہ ہو۔ نیب کے بارے میں آپ نے پوچھا تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ خود نیب کا ادارہ اب تک جو ان کی کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس نے جو ہمارا ڈیمانڈ تھا 436 افراد
जो पनामा लीक्स में इन्वॉल्व थे, अरसा गुजर गया कि नेब ने न उनको बुलाया, न उनका ऑडिट किया और न उनके हवाले से कोई कार्रवाई की। इस तरह स्टेट बैंक से अरब की दौलत जो लोगों ने निकाली है कर्ज़ों के नाम पर और हड़प की है, उन कर्ज़खोरों के हवाले से अब तक नेब ने कोई काम नहीं किया। तो हम एक ऐसा नेब चाहते हैं जो गैर जानिबदार हो, जिस पर सियासत का इल्ज़ाम न हो और जो हर लिहाज से अपनी सालिसी को यकीनी बना ले। मैं एहतिसाब के कायल हूँ। सबसे पहले हमेशा मैंने अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एहतिसाब हो, बरसर-ए-आम हो, शफाफ तरीके से हो और सबका हो। बहुत शुक्रिया।